آغاز میں خبر یہ کہ کراچی میں آج بھی تمام تر تعلیمی ادارے بند رہیں گے اور سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم سندھ نے بتایا کہ کراچی میں آج بھی شدید بارش کی پیشگوئی ہے، جس کی وجہ سے سندھ حکومت نے کراچی کے سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ احتیاط کے پیش نظر اسکولز اور کالجز آج بند رہیں گے۔ کراچی میں مانسون کا پہلا اسپیل زور و شور سے جاری ہے۔ باران رحمت سے کراچی کا موسم تو اچھا ہوا، لیکن ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور نکاسی آب کا ناقص نظام شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ پانی جمع ہونے سے کئی سڑکیں اور انڈر پاس ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ آنے کے نہ جانے کے کراچی کی باڑ لگا دی ان لوگوں نے بھائی۔ پانی بھرا ہوا اتنا پانی ہے، گاڑیاں بند ہو رہی ہیں، عوام پریشان ہو رہی ہے۔ کراچی میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش، شام کے بعد تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش نے شہر کو پھر جل تھل کر دیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں کٹی پہاڑی سے لینڈ سلائیڈنگ، مٹی اور پتھر پہاڑ سے زمین پر آ گرے۔ کٹی پہاڑی پہ یہ پتھر گرے مین کٹی پہاڑی پہ۔ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب سڑکوں پر بڑی مقدار میں پانی جمع ہو گیا۔ متعدد موٹر سائیکلیں بند، شہریوں کو گھر واپسی میں پریشانی۔ ٹریفک پولیس نے روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ صفائی خراب ہو جاتی ہے، پانی کی نکاسی نہیں ہے، بہت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں بھائی۔ یہاں تک کہ پانی آیا ہوا ہے، گٹریں کھلی ہوتی نظر نہیں آتی پانی میں۔ آندھی اور تیز بارش سے شارع فیصل کے قریب درخت، گلشن حدید میں موبائل کمپنی کا ٹاور گر گیا۔ شفیق موڑ کے قریب ایک بچہ بجلی کے کھمبے سے چپک گیا۔ قریب موجود افراد نے بچے کو بمشکل کھمبے سے دور کر کے بچا لیا۔ طوفانی بارش ہوتے ہی شہید ملت انڈر پاس روڈ بند کر دیا گیا۔ ناظم آباد انڈر پاس اور سہراب کوٹ انڈر پاس بھی بند ہے۔ کورنگی، ملیر، شاہ فیصل کالونی سمیت کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پی سی ایچ ایس سے شارع فیصل جانے والی شاہراہ پانی میں ڈوب گئی۔ شہر کے 5 انڈر پاسز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے۔ جی سلمان۔ کراچی میں آج دوسرے روز بھی وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں پی سی ایچ ایس کے علاقے میں موجود ہوں۔ طارق روڈ سے شارع فیصل جانے والا یہ ٹریک ہے، یہاں پر اتنا زیادہ پانی کھڑا ہے کہ اگر گاڑیاں موٹر سائیکلیں یہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو وہ بند ہو رہی ہیں۔ پانی کتنا زیادہ فلو ہے کہ یہ گاڑی آگے جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی صورتحال کیا ہوئی؟ یہ صورتحال صرف اس طرف نہیں بلکہ ہم چاروں اطراف اس کے دیکھ رہے ہیں روڈ کے، جہاں پر گھٹنوں پانی کھڑا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج شام سے جو بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، 5 انڈر پاسز کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس میں ریگ روڈ انڈر پاس ہے، شہید ملت روڈ انڈر پاس ہے، ناظم آباد 1 نمبر 2 نمبر غریب آباد انڈر پاس سمیت 5 انڈر پاسز کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ دوبارہ بارشوں کا ایک اسپیل شروع ہوا ہے، رات گئے، اس کے بعد مختلف شاہراہوں پر اس وقت پانی کھڑا ہے، جس میں شارع فیصل، شارع پاکستان، اس طرح ڈیفنس کلفٹن سمیت صدر کی بھی مختلف شاہراہوں پر پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی میں بارش اور اس کے بعد کی صورتحال، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور فاروق ستار نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ گورنر سندھ اور فاروق ستار نے ایم اے جناح روڈ، صدر گرو مندر کا دورہ کیا ہے۔ رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ بتائیے گا رافع اس حوالے سے۔ دیکھیں، بارش کے بعد گورنر سندھ اور فاروق ستار شہر کے مختلف علاقوں کے دورے پہ نکلے ہیں۔ انہوں نے ایم اے جناح روڈ، صدر گرو مندر، گلبہار، بورڈ آفس، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، حیدری، کے ڈی اے، 5 اسٹار چرنگی، نیو کراچی اور ناگم چرنگی کا دورہ کیا ہے اور بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ بارش کے بعد سڑکوں پر کھڑے پانی اور نکاسی کے حوالے سے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ گورنر سندھ اور فاروق ستار دورہ کرنے کے بعد سرجانی ٹاؤن پہنچے ہیں اور سرجانی ٹاؤن میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ اور فیملیز سے ملاقات کی ہیں۔ گورنر سندھ کی جانب سے متاثرہ فیملیز میں کھانا اور پانی بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پہ گورنر سنگھ کو دیکھ کر شہری جو ہیں وہ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن سے یہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے اور کوئی بھی نہیں آیا، صرف آج آپ اور فاروق ستار
यहाँ पर आए हैं। उन्होंने इलाका मकीनों ने ये भी शिकायत की कि यहाँ पर अभी तक निकासियात के लिए कोई मशीनरी नहीं भेजी गई है, जिस पर मौके पर ही गवर्नर सिंह ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डीसी वेस्ट जुल्फिकार को फोन किया है और ये कहा है तमाम सूरत हाल से मेयर कराची को बताई और ये कहा है कि यहाँ पे निकासी के लिए अब तक मशीनरी नहीं भेजी गई है। जो इलाका मकीन है वो 2 रोज से घरों की छतों पर महसूर हैं, इसलिए यहाँ पे इनको फौरी रेस्क्यू के लिए इकदाम किए जाएं, जिस पर मेयर कराची ने गवर्नर सिंह कामन तिसोरी को यकीन दहानी कराई है कि वो निकासी आप के लिए मशीनरी और लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए फौरी तौर पर इकदाम को यकीनी बनाएंगे। तो ये जो है वो एक मज़ाफ़ाती इलाका था सरदानी टाउन का, जहाँ पर रात गए बारिश के मौके पर गवर्नर सिंह और फारूक सत्तार जो हैं वो पहुंचे हैं और 2 रोज से इन लोगों को खाना नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से लोग घरों में महसूर थे। यहाँ पर आके उन्होंने लोगों की मुश्किलात भी सुनी है और उनको फिर यहाँ पे खाना और पानी भी तकसीम किया और उनको यकीन दहानी कराई है कि जल्द से जल्द जो है वो मशीनरी यहाँ पर पहुंचेगी। अच्छा राफी, ये बताइएगा कि क्या गवर्नर सिंह अभी भी शहर के दौरे पर हैं और वो किस इलाके में मौजूद हैं अभी? जी, इस वक्त भी गवर्नर सिंह कामन तिसोरी शहर के दौरे पर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। इस वक्त वो सरदानी टाउन से निकल के दोबारा जो है वो जो जिस रास्ते से वो आए हैं उसी रास्ते से वो दोबारा गवर्नर हाउस की तरफ रवाना है। इस दौरान वो मुख्तलिफ इलाकों का दोबारा अभी दौरा करेंगे। अभी वो मुख्तलिफ शाहराहों पर घूम रहे हैं। अब वो अंदरूनी गलियां जो हैं उधर भी जाएंगे, जहां पर उनको शिकायत मौसूल हो रही हैं कि यहाँ पे पानी की निकासी नहीं हो सकी है। अभी जो है वो गवर्नर सिंह का जो काफिला है वो सोराब गोट की जानिब रवा है। वहां से वो होते हुए फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद और लियाकताबाद से होते हुए फिर वो जेल छोड़ेंगी और फिर गवर्नर हाउस पहुंचेंगे और अपने दौरे के हवाले से वो मीडिया को वहां पर उन्होंने ब्रीफिंग रखी हुई है गवर्नर हाउस में, जहां पे वो मीडिया को आगाह करेंगे कि उन्होंने क्या सूरत हाल देखी है, कहां पे लोगों को मुश्किलात हैं। आज गवर्नर सिंह ने ये ऐलान किया था कि 3 रोज तक वो मुसलसल शहर का दौरा करते रहेंगे और जहां जहां पानी खड़ा होगा, निकासी के इंतजाम नहीं होंगे और जहां लोगों को मुश्किलात होंगी वहां पर वो पहुंचेंगे और उनको यकीन दहानी कराएंगे कि जो भी वो इकदाम कर सकते हैं वो किए जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने वफाक से भी राब्ता करके बात की है कि वफाक भी जो है वो लोगों की मुश्किलात को हल करने में अपना किरदार अदा करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राफी हुसैन तफसीलात के लिए। कराची में 2 रोज के दौरान तेज बारिश में 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। करंट लगने से 6, डूबने से 4 और दीवार गिरने के वाकयात में 6 अमवात हुई। 2 अफराद ताहाल लापता हैं। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 भाई जान बहक हुए। वाकये का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के सीईओ और अफसरान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कराची में तेज मूसलाधार बारिश, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। 2 रोज तक मामूलाते जिंदगी का निजाम दरहम बरहम हो गया। जैसे ही बारिश हुई इस स्पेल के साथ 11,000 के करीब नफरी पूरी रात लगी रही है। जो खुदाई हुई थी खासतौर पर सुई सदर्न गैस वालों की, रोड काफी जगहों से नीचे बैठ गया और ज्यादा पानी में वो नजर नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से काफी गाड़ियों को हादसात हुए। शहर कायद में डूबने के 6 वाकयात रिपोर्ट हुए। गुलशन मेमार, न्यू कराची, गुरुमंदर, PECHS में 4 शहरियों की लाशें नदी नालों से निकाली गई। सोराब गोट और लियाकताबाद में भी 2 नौजवान नदी में डूब गए, जिनकी तलाश जारी है। 2 बच्चों के डूबने पर इस वक्त बहरी खिदमत की टीम काम कर रही थी, जिसमें एक लालू खेत और एक सोराब गोट पे। शाह फैसल, शाह फैसल कॉलोनी, डिफेंस और न्यू कराची में करंट लगने के वाकयात में 6 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। शाह फैसल में पेश आया जिसमें करंट लगने से बिजली के पोल से करंट लगाया और 2 नौजवान भाई जो है मौके पर जान बहक हो गए। जो करंट लगने के वाकयात पेश आए उनमें गली मोहल्लों में गुजरने वाले लोग मुतासर हुए हैं। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 2 खवातीन और 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। औरंगी टाउन में भी घर की दीवार गिरने से 8 साला बच्चा जान से गया। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। कि इलेक्ट्रिक के दावे धरे के धरे रह गए हैं। 30 घंटे गुजर गए हैं, 30 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। अब भी 415 फीडर्स बंद है, डेडलाइन गुजर चुकी है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अंजुम बताइएगा, 400 से ज्यादा फीडर्स स्ट्रिप कर चुके हैं, डेडलाइन दी गई थी वो भी गुजर गई, अब आगे भी क्या कोई डेडलाइन दी गई है? बिल्कुल, आज नेपरा के मेंबर बोर्ड ने के इलेक्ट्रिक का विजिट किया था और उनसे के इलेक्ट्रिक ने अपनी नाली छपाने के लिए कुछ वक्त मांगा था और मुझे कुछ वक्त तक 9:30 बजे का डेडलाइन थी जो उन्होंने मांगी थी कि 9:30 बजे तक कराची के जितने फीडर बंद हैं सबको फीडर को बहाल कर दिया जाएगा। ताहम के इलेक्ट्रिक का ये दावा धरे का धरा रह गया और उन्होंने नेपरा को भी गलत मालूमात फराहम करके वहां से रवाना कर दिया।
اب تو صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 30 سے 32 گھنٹے گزر چکے ہیں اور کراچی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی تاحال معطل ہے. گلشن اقبال, DHA, سرجانی ٹاؤن, نارتھ نظام دورنگی, کورنگی کے علاقے شامل ہیں. نارتھ نظام کا بلاک اے, بلاک ڈی, گلستان جوہر, گلشن اقبال کا بلاک 5, ناظم آباد, شادمان ٹاؤن, احمد جناح روڈ, اولڈ سٹی ایریا, معین آباد, اسد سوانی کالونی, یہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر تقریباً 30 سے 35 گھنٹے گزر چکے ہیں اور ابھی تک یہاں پر بجلی کی فراہمی نہیں ہوتی ہے. کے الیکٹرک ٹیمیں بھی فالٹ دور کرنے میں ناکام ہے. اس کے ساتھ کے الیکٹرک کی ٹیموں کو جو آپریشنل ٹیمیں ان کو 2 دن تک گھر جانے کی اجازت دی ہوئی ہے, وہ بھی کے الیکٹرک کا بہت سا سسٹم بحال کرنے میں ناکام ہے. گزشتہ روز 2100 میں سے 900 فیڈر بند ہوئے تھے اور آج بھی یہ صورتحال ہے کہ 415 فیڈر بند ہیں, ان علاقوں میں بجلی بحال نہیں کی جا سکی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انجم وہاب. شہر کا بڑا مسئلہ اختیارات کا تقسیم ہونا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا کورنگی کنٹونمنٹ ایریا ہے لیکن یہاں کا نالا مجھے ٹھیک کرنا ہے, سڑک مجھے بنانی ہے, پانی مجھے دینا ہے, سارے سوالات بھی مجھ سے ہونے ہیں. کنٹونمنٹ والے صرف ٹیکس وصول کریں گے. شہر میں جہاں سڑکیں ٹوٹیں وہ جن لوگوں نے بنوائی ان کا کوئی نام نہیں لیتا. بارشوں کے بعد جماعت اسلامی کے ٹاؤنز چیئرمینز کو کہیں گے سڑکیں ٹھیک کروائیں, ایسا نہ کیا تو دوسرا آپشن استعمال کریں گے. سینٹرلائز اتھارٹی ہونی چاہیے. یہ جس جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کنٹونمنٹ بورڈ کورنگی ہے. دس از دا پرابلم. اس وقت آپ کو کنٹونمنٹ بورڈ کے CO صاحب کہیں نظر نہیں آئیں گے. یہ سوال سارے میرے لیے, یہ نالا بھی میں ٹھیک کراؤں گا, یہ آخر میں سڑک بھی میں ہی ریپیئر کراؤں گا, یہاں تک پانی بھی میں ہی پہنچاؤں گا, سب کچھ ہی اگر ہمیں کرنا ہے. ٹیکس کیوں لیتے ہیں وہ لوگ؟ وہ ٹاؤن کی روڈ تھی لیکن کوئی یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے وہ روڈ بنائی تھی. پتہ نہیں کیوں وہ باوضو ہیں, نیک ہیں, فرشتے ہیں. 14 ارب روپے ٹاؤنز کو ملے ہیں. وہ اس لیے ملے تھے کہ وہ روڈ کٹنگ ہے اور آپ کو روڈ کو ریسٹور کرنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یہ گڑبڑ کرتے ہیں وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی اسے لینا دینا نہیں ہے. جیسے یہ بارش کا سلسلہ ختم ہوگا یا تو ان کو قائل کریں گے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینس کو کہ بھائی یہ روڈ ریپیئر کر کے دو. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جو قانونی آپشنز اویلیبل ہیں وہ آپشن ہم ایکسرسائز کریں. MKM پاکستان کا کراچی کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ. فاروق ستار نے کہا کہ حکومتی اقدامات نے کراچی کو سندھ سے الگ کر کے رکھ دیا ہے. شہر کا کچرا صاف کر لیا جائے تو 40 ملی میٹر کیپیسٹی والے نالے سارا پانی نکال سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ کو فون کرنے سے وزیر اعظم کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی, ہم سے بھی رابطہ کرنا ہوگا. اگر کراچی کا کچرا وقت پر اٹھ جائے 200 کیا 400 ملی میٹر بارش بھی ہو تو یہ 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی والے نالے اس پانی کو نکال کے ندی نالوں میں اور سمندر میں لے جا کے پھینک سکتے ہیں. اب تو چڑھ بھی تمہاری, پٹ بھی تمہاری, کراچی پر قبضہ تمہارا, سب کچھ تو تمہارا ہے, بچا کیا ہے؟ یہ تنقید نہیں, یہ جائزہ رپورٹ ہے. کراچی کو آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کریں. صرف چیف منسٹر کو فون کر کے وزیر اعظم کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. گورنر سندھ خالد مقبول صدیقی ہے, انہیں بھی فون کر کے حوصلہ دینا ہوگا. بھائی ہمارے گورنر نے علی امین کنڈاپور کو فون کیا لیکن ہمیں کسی کا فون نہیں آ رہا. کراچی رین افیکٹ پیس پیکج ہے کوئی؟ کہاں ہے حکومت سندھ؟ کراچی کو تم نے سندھ سے الگ کر دیا ہے. تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں, حکومت ایک طرف ہے, میں ایک طرف ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین MKM پاکستان خالد مقبول کو ٹیلی فون. خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم سے کراچی میں وفاقی اداروں کو مکمل فعال کرنے کی اپیل کی. کہا بارش کے بعد کی صورتحال پر کراچی میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی کام کیے جائیں. وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA کو کراچی میں مکمل فعال رہنے کی ہدایت کر دی. کراچی میں انتظامیہ نے برساتی پانی کی نکاسی کے لیے نئی ڈرینیج ڈیوائسز متعارف کرا دی ہیں. میئر کراچی قیوم آباد میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنی نگرانی میں پانی کی نکاسی کراتے رہے. یہ نئی ڈیوائس کون سی ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے بعد دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. محکمہ آبپاشی کے مطابق تربیلا, کالاباغ, چشمہ, توسا اور گڈو بیراج پر درمیانے درجے جبکہ سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. سکھر بیراج کنٹرول روم کی جانب سے جاری کیے اعداد و شمار کے مطابق تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد 2,42,000 کیوسک اور اخراج 2,56,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. کابل ندی سے دریا سندھ میں پانی کی آمد 4,53,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے. گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,96,865 کیوسک اور اخراج 3,07,503 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. کوٹری بیراج پر پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا.
کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 1,20,592 کیوسک اور اخراج 1,13,717 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ آبی گزرگاہوں پر ہوٹل بنانا ناقابل قبول ہے۔ دریا میں ہوٹل بنانے کی اجازت دینے کی غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بونیر میں خطاب، کہا دنیا میں کہیں قانون نہیں کہ دریا کنارے ہوٹل بنا دیں۔ تجاوزات کی روک تھام کے لیے سخت پالیسی بنانا ہوگی۔ جناب گنڈاپور کی حکومت کے ساتھ مل کر چیلنج کا مقابلہ کریں گے۔ میرا یا تمہارا کچھ نہیں، یہ سب کا مسئلہ ہے، مل کر کام کرنا ہوگا۔ افواج پاکستان دن رات کام کر رہے ہیں، ایک طرف ہماری افواج خوارج اور دوسری طرف آفات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کر دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ جناب گنڈاپور کی حکومت کے ساتھ مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ واضح ہدایت دی ہے، کوئی تمیز نہیں کرنی، آپ نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ یہ میرا تمہاری کی بات نہیں ہے، ہمارا ہے، نہ یہ کوئی سیاست ہے نہ یہ کوئی ریاکاری ہے۔ ابھی ہماری ایک بڑی کمپریہنسو میٹنگ ہوئی جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر موجود تھے۔ نالوں کے دریا کے سائڈوں پر بلکہ دریا کے اندر ہوٹل گھر بنے تھے۔ دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے کہ آپ اس جگہ خطرناک ہوٹل بنا دیں جہاں پر کل غیانی آئی ہے، 2022 میں بھی آئی تھی، اب 2025 میں آئی ہے۔ ستمبر کے 10 تاریخ سے پہلے 2 اور اسپیل جانے ہیں۔ انسانی جو بلنڈر ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں واپس جا کر میٹنگ بلا لوں گا، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ دعوت دوں گا، ایک فیصلہ کرنا ہے، وہ قانون وہ پالیسی بنانی ہوگی تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف جوانوں سے ملاقات کی ہے۔ ترجمان نے بتایا آرمی چیف نے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں سے بات چیت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہدایت کی کہ متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے فیلڈ فارمیشنز پوری تندہی سے کام جاری رکھیں۔ ہم وطنوں کے تحفظ اور بحالی کے لیے فوجی دستے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب تو گزر گیا لیکن ہر طرف بربادی کی داستان چھوڑ گیا۔ کیا گھر، کیا بازار، گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے، سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے۔ لوگ ابھی تک ملبے تلے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثر علاقوں کی بحالی کے لیے 3 ارب کے علاوہ مزید 2 ارب روپے جاری۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبائی کابینہ کو بتایا کہ پہلے مرحلے میں ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا، لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے، شہداء کے اہل خانہ اور زخمیوں کو معاوضوں کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں مراکز صحت فوری طور پر بحال کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے رابطہ سڑکوں کو بحالی کا کام تیز کرنے کی ہدایت کی اور کہا متاثرین کو نئے مکان بنا کر دیں گے، جن کے کاروبار متاثر ہوئے انہیں پیکج دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے اپنی قابلیت سے پاکستان کا عالمی سطح پر لوہا منوایا۔ ان کے ایک دورے سے اربوں کی سرمایہ کاری آ جاتی ہے۔ قوم آج ایک ایماندار فیلڈ مارشل کے پیچھے کھڑی ہے۔ تسلسل کے درمیان میں کوئی بھی آیا تو رگڑ دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل ووڈر کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا بچپن سے یہی جمہوری شکلیں دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وفاقی حکومت فنڈ جمع کرتی ہے اور صوبوں کو دے دیتی ہے۔ کے پی اور سندھ میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ شوق تھا سمیت آپ کے جمہوریت چیمپئن بننے کا، تو جمہوریت کے مزے آپ لیں، کہتا پھر کیا کریں، پھر اور آگے مزے لیں۔ یہ جمہوریت نے آپ کو دیا ہے نا، اور وہی جمہوری شکلیں ہیں۔ میں پیدا ہوا یہی جمہوری شکلیں، میں بڑا ہوا یہ جمہوری شکلیں، میں جوان ہوا یہی پرانی شکلیں، آج میں بڑھاپے کی طرح چل پڑا ہوں وہی شکلیں۔ صوبائی حکومتوں نے بھٹا بٹھا دیا پاکستان۔ آج تک کوئی سویلین حکومت کا سویلین آدمی سمیت سینیٹ کے اربوں روپے کے ٹرپس کرتے ہیں، ایک پاکستان کے لیے دھیلے کا فائدہ لا کے دکھائے۔ یہی آپ کا فیلڈ مارشل جاتا ہے، چھوٹے سے لوگ ٹیم لے کے جاتا ہے، مارکا مارتا ہے انٹرنیشنل سپر پاورز کے ساتھ۔ اپنی ریکگنیشن کرائی چیف نے، پیس سے ریلیٹڈ، اکانومی سے ریلیٹڈ، گروتھ سے ریلیٹڈ اور ٹیررزم سے ریلیٹڈ، وہ انٹرنیشنل فگر بن گئے۔ اب قوم انہی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ جنگ نہیں جیتی انہوں نے، پاکستان کی پوری قوم کا دل جیت لیا۔ کرپشن پورے پاکستان میں، کیا کرپشن آج رک گئی پاکستان میں؟ میں تو آپ کو مسئلہ اور اس کا حل بتا سکتا ہوں۔ آپ کو 18ویں ترمیم کو ری ایڈریس کرنا پڑے گا، آپ کو 18ویں ترمیم نہیں کرنی، آپ NFC کو تو آپ کو ری ایڈریس کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی حالت میں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا تو رول نہیں ہے نا، پیسے جمع کرتی ہے، ٹھکا ٹھک
قرضے لیتی ہے وہ ان کو دے دی. انہوں نے پورے ملک میں تباہی مچائی, گندم کی تباہی کر دی ہے, اربوں کھربوں روپے کا نقصان کر دیا اس ملک کا, کیڑے پڑ گئے اس کے اندر. میں نے 26ویں ترمیم والے دن آپ کو کہا تھا کہ 27ویں آئی تو ہونی ہے. پاکستان کی بہتری کون روکے گا اسے؟ اس قوم کے لیے, ان شہیدوں کے لیے جنہوں نے گولیاں کھا کے اپنی جانیں دی ہے, بچے چھوڑ گئے پیچھے, اس ملک کی خاطر اس کے بیچ میں, اس تسلسل کے بیچ میں کوئی بھی آئے گا اور رگڑ دیا جائے. اس کو پلیز سمجھے. ہم فرشتے نہیں تھے, غلطیاں ہوئی ہوں گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 9 مئی غلط تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. بانی اور سب نے اس کی مذمت کی, اب بس ہو جانا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. ہماری بات بنے گی اور بن رہی ہے. وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افغان وزیر خارجہ امیر متقی سے ملاقات میں کہا دہشت گردی کے خلاف تعاون میں پیش رفت نہیں ہو سکی. اسحاق ڈار نے افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے پاکستان میں حالیہ حملوں پر تشویش کا اظہار کیا. افغان وزیر خارجہ نے یقین دلایا افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اسحاق ڈار کی مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کابل میں سہ ملکی اجلاس پر ہوئی. دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملکوں نے انسداد دہشت گردی پر مشترکہ عزم کا اعادہ کیا اور خطے میں امن و استحکام کے اقدامات پر اتفاق کیا. ملاقات میں سفیر کی سطح تک سفارتی نمائندگی بڑھانے کا خیر مقدم کیا گیا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری کو پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئی جہت قرار دیا ہے. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا. پاک امریکہ تعلقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کی دنیا معترف ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جاپان کے خارجہ امور کے سینئر اسسٹنٹ اسٹیٹ منسٹر یاماجی ٹاکومو سے ملاقات ہوئی. تجارت, سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق. مریم نواز نے کہا کہ جاپان کی ترقی کا ماڈل وہ پنجاب میں لاگو کرنا چاہتی ہیں. زلزلے سے نمٹنے کی جاپان کی تعمیراتی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. جاپانی وزیر نے کہا کہ پنجاب میں 120 سے زائد منصوبوں کا آغاز قابل تحسین ہے. پاکستان کو دوست ملک کی حیثیت سے ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے سیلاب سے خیبر پختونخوا میں جانی نقصانات پر ہمدردی کا اظہار کیا. افغانستان کے صوبہ ہرات میں ہولناک ٹریفک حادثے میں 79 افراد جاں بحق ہو گئے. مرنے والوں میں 17 بچے بھی شامل ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ایران سے بے دخل افغان مہاجرین کو لے جانے والی بس ٹرک اور موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی. تصادم کے بعد بس شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی. بس ایران سے واپس بھیجے گئے مہاجرین کو ان کے آبائی علاقوں تک پہنچا رہی تھی. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. افغان حکومت نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی ہے اور زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. حادثے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. نئی دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر آج صبح ان کی رہائش گاہ پر کھلی کچہری کے دوران ایک شخص نے حملہ کر دیا. حملہ کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حملہ آور کچھ کاغذات کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے قریب آیا اور بات کرتے کرتے اچانک حملہ کر دیا. وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کو فوراً اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس کمشنر ایس پی کے سنگھ نے کہا یہ معاملہ ایک بڑی سیکیورٹی ناکامی ہے اور اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات ہوگی. سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک نے طلبہ کے لیے نیا فیچر متعارف کروا دیا. طلبہ اپنے اسکول یا کالج کی تفصیل بتا سکتے ہیں. ٹیکنالوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ فیس بک کا ابتدائی دور کا فیچر اب ٹک ٹاک نے بھی شامل کر لیا, جس کی بنیادی وجہ نوجوانوں میں ٹک ٹاک کی مقبولیت ہے. ریسرچ کا کہنا ہے کہ ہر 10 میں سے 6 امریکی نوجوان ٹک ٹاک ایپ استعمال کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.